عزیز بھائیو، ابھی آپ نے قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 اور ان دونوں آیتوں کا ترجمہ سنا ہے۔ اللہ مالک الملک ان میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دے رہے ہیں۔ یہ حکم میرے محترم بھائیوں میرا نہیں ہے، یہ حکم کسی امام یا پیر یا شیخ الحدیث یا مفتی کا نہیں ہے، یہ حکم کسی صدر یا وزیر کا نہیں ہے، یہ حکم میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے، ساری کائنات کو بنانے والے، ساری کائنات کا نظام چلانے والے رب العالمین کا حکم ہے۔ اور یہ حکم ساری اولاد آدم کو نہیں ہے، ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو نہیں ہے، یہ حکم صرف اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والوں کو ہے۔ جبکہ دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مومن اور مسلمان کہلانے والے ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی انسان، کوئی شخص ہم سے بڑا ہو جائے، وہ مال و دولت میں بڑا ہو جائے یا کسی عہدے اور منصب میں بڑا ہو جائے، اور وہ ہم پر زندگی کے کسی موڑ پر کبھی احسان کرے، پھر اس احسان کرنے والے کو ہماری ضرورت پڑے، وہ ہمیں کوئی حکم دے، ہم سے کوئی تقاضا کرے، تو میں ایمان والوں کی، مسلمان کہلانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس شخص کا حکم ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنا کاروبار بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ بڑا بھی ہے ہم سے اور ہمارا محسن بھی ہے، یہ ہمارے کام آیا تھا، ہماری مدد کی تھی، اس نے مشکل سے ہمیں نکالنے میں ہمارا ساتھ دیا تھا، تو اگر میں نے اس کی بات نہ مانی، اس کے تقاضے کو پورا نہ کیا، تو لوگ مجھے کہیں گے یہ احسان فراموش ہے، نمک حرام ہے۔ اس احسان فراموشی کے اور نمک حرامی کے طعنے سے بچنے کے لیے ہم اس محسن کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
جبکہ میرے بھائیوں رب العالمین اس کا ہم پر 1 یا 10 احسانات نہیں ہیں، اس رب کے ہم پر 100 یا 1000 احسانات نہیں ہیں، اس کے ہم پر اتنے احسانات اور انعامات ہیں کہ ہم اللہ کے انعامات و احسانات کو شمار کرنا تو دور کی بات ہے، قسم ہے اللہ کی، ان اللہ کے انعامات و احسانات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کا یہی معنی ہے۔ لا تحصوها کا معنی گننا اور شمار کرنا نہیں ہے۔ عام طور پر ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، یہ معنی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ احصاء کا معنی ہوتا ہے گھیرنا، احاطہ کرنا، ایک جگہ پر سمیٹنا۔ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو گھیر نہیں سکتے، گننا تو کسی کے بس کا روگ ہی نہیں۔ آپ ایک مثال سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کی صداقت اور حقیقت کا۔ ہم سب سانس لیتے ہیں نا، یہ سانس انسان کے اندر جاتا ہے، اگر یہ سانس اندر نہ جائے، اندر جانا بند ہو جائے، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی پروفیسر، کوئی سرجن اس باہر رکے ہوئے سانس کو اندر نہیں بھیج سکتا۔ سانس اندر چلا گیا ہے، پھر باہر آتا ہے، اگر باہر نہ نکلے، اندر نہ جائے، تب بھی یہ دنیا والی زندگی ختم، باہر نہ آئے تب بھی دنیا کی زندگی ختم۔ مقصد میرا صرف یہ ہے کہ وہ پروردگار ایک ایک سانس پر، یہ سانس کا اندر جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر، باہر آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ ایک ایک سانس پر ہمیں 2 نعمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے۔ ہم سانس ایک لیتے ہیں، رب کی 2 نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا منعم اور محسن حقیقی جو ایک ایک سانس پر اپنے بندوں کو 2 نعمتوں سے نواز رہا ہے، جس کی نعمتوں کا احاطہ کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، وس میں نہیں، وہ ہمیں مخاطب کر کے حکم دیتا ہے۔ میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، تو ایمان والوں کی کیفیت، صورتحال دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آئے گی، یہ ہے کہ ایمان والے اس محسن حقیقی رب العالمین کا حکم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وزیر مشیر، یہ ایک ٹکے کے، ایک پیسے کے، قسم اللہ کی ہمارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں اگر کوئی نفع نہیں لکھا، یہ سب مل کر ہمیں ایک پیسے کا نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر رب نے کوئی نقصان لکھ دیا ہے تو یہ سارے مل کر قسم اللہ کی اس معمولی سے ذرے برابر نقصان سے بھی ہمیں نہیں بچا سکتے۔ ایک پیسے کے بندے نہیں ہوتے یہ وزیر اور مشیر۔ ہم ان کے کہنے پر اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، ان کے کہنے پر اپنے بچوں کو، گھر کے افراد کو، بوڑھے افراد کو، بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کر لائن میں کھڑے کر دیتے ہیں لے جا کر کہ جناب یہ ہمارا محسن ہے، ہمارے کام آیا تھا، اس نے آج ووٹ مانگا ہے تو اس کو ووٹ دینا ہے سب نے۔
یار رب کا تو ہم پر کوئی احسان ہے ہی نہیں، اس نے تو ہمیں ہمارے اوپر کبھی کوئی انعام کیا ہی نہیں. اس کا حکم آتا ہے تو ہمارے کان پر جوں تک نہیں ریندتی، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. ایمان والوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کس کا حکم آیا ہے، کون حکم دینے والا ہے، کون دے رہا ہے. دور مت جائیے. یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے 208 نمبر سورہ بقرہ کی پڑھی ہے، اسی پر غور کر لیں. یہ حکم اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، 1.5 ارب کلمہ پڑھنے والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. او مومنو، اللہ کی لا تعداد ان گنت بے شمار نعمتوں سے زندگی میں فائدہ اٹھانے والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. ہماری کیفیت کیا ہے؟ کوئی اسلام کی ایک بات کو لیے بیٹھا ہے، کوئی 2 باتوں کو لیے بیٹھا ہے، کوئی 4 باتوں کو لیے بیٹھا ہے، کوئی 6 باتوں کو لیے بیٹھا ہے. ہاں، کوئی اسلام کے چوتھے حصے پر عمل پیرا ہو رہا ہے، کوئی آدھے اسلام پر عمل پیرا ہے. آپ کو مسلمانوں کے اندر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے والے خال خال ہی نظر آئیں گے، آپ ان کو انگلیوں پر گن سکیں گے. حکم اللہ کا تھا، ہمیں حکم تھا، ساری دنیا کے انسانوں کو نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والوں کو تھا، ایمان والوں کو حکم تھا. ادخلوا فی السلم کافہ. میں تمہارا رب، تمہارا خالق و مالک، تمہارا پروردگار، تمہارے نفع نقصان کا مالک، تمہاری زندگی موت کا مالک، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، ساری کائنات کا بادشاہ، میں حکم دیتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں جس مدہوشی کے اندر امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے اس مدہوشی سے جگانا چاہتا ہوں، میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں. اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا یہ حکم ہے اللہ کا. بندہ اسلام میں پورے کے پورے داخل، پورے کا پورا کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ حکم تو سن لیا اللہ کا ہم نے، داخل کیسے ہونا ہے؟ مجھے آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں سے ہوتا ہے، اسلام کا حدود اربع کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے. تو انصاف سے بتائیے، یہ پروردگار کا حکم جو ایمان والوں کو اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں دیا، کیا ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں گے؟ داخل ہو جائیں گے پورے پورے اسلام میں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، اسلام کس بات کا نام ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں. پچھلے جمعے بھی میں نے اس پر تھوڑی سی بات کی تھی، آج بھی انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 99% مسلمان، 99% مسلمان وہ اسلام کو قسم ہے اللہ کی نہیں جانتے کہ اسلام ہے کیا، جو اللہ نے ہمارے لیے، ہماری دنیا کی کامیابیوں کے لیے، ہماری اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے اتارا ہے، جو ہمارے امن اور سکون کا ضامن ہے، جو عزت و کامیابی کا ضامن ہے. جو ہماری ساری پریشانیاں دور کرنے کا واحد ذریعہ ہے، وہ اسلام ہے کیا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا، ہم جانتے ہی نہیں. میں نے پچھلے جمعے اس کی دلیل یہ دی تھی کہ اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ
جس کا اسلام میں جس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، قیامت تک کوئی ہو بھی نہیں سکتا اس سے بڑا مسئلہ، وہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سارے اسلام کی عمارت اس بات پر کھڑی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت صرف اللہ کی. ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اپنی زبان سے. ابتدائی پرائمری کی ابتدائی کلاسوں میں ہمارے بچے بھی یہ پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سب کو یہ جملہ یاد ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی. اس کا معنی نہ کسی بچے کو آتا ہے نہ کسی بڑے کو آتا ہے. نہ کسی استاد کو آتا ہے نہ کسی شاگرد کو آتا ہے، الا ماشاءاللہ چند لوگ ملیں گے جن کو آتا ہوگا. میں اللہ کے فضل سے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، جو ہمارے دینی مربی، دینی رہنما، ہماری دینی تربیت کرنے والے، ہمیں دین سکھانے والے، جن کو ہم سمجھتے ہیں قسم اللہ کی ان میں سے بھی 99% کو اس کا معنی نہیں آتا، ان کو بھی نہیں آتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک چیز سے، ایک بات سے اندازہ لگانا کتنا بڑا مسئلہ ہے. پچھلی مرتبہ میں نے بتایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے نبی بھیجے، سب نبیوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. اور ہر نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے، ہر نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے جو سب سے پہلا سبق اپنی اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا، رکھا، قسم اللہ کی وہ نماز کا نہیں تھا، وہ روزے کا نہیں تھا، وہ جہاد و قتال کا نہیں تھا، وہ کسی اور چیز کا نہیں تھا. سب سے پہلا حکم جو ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا وہ یہ تھا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جس سبق کو پڑھانے کے لیے، جس سبق کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1 لاکھ سے زیادہ نبی بھیجے، وہ کوئی معمولی نہیں ہو سکتا. انسان کے پاس بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں. اگر انسان کا مال چلا جائے، مال بڑی قیمتی چیز ہے، مال لٹ جائے تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، سارے کا سارا مال چور ڈاکو وہ لوٹ کر لے جائیں، گھر خالی کر دیں، کچھ بھی نہ چھوڑیں. سارا کا سارا مال لٹ جانے سے نہ بندے کی جان جائے گی، نہ بندے کے عمل ضائع اور برباد ہوں گے، بلکہ عین ممکن ہے یہ مال اس کی آخرت کے لیے خزانہ بن جائے اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہی مال لوٹا ہوا جو چلا گیا ہے اس کے پاس سے. عزت لٹ جائے، بہت بڑا نقصان ہے. کسی کی عزت کا لٹ جانا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اللہ کی قسم عزت کے لٹ جانے سے بندے کے اعمال ضائع اور برباد نہیں ہوتے. عزت لٹ گئی تو اعمال نہیں ضائع ہوئے. بندے کو ناجائز قتل کر دیا، کسی نے جان چلی گئی، کوئی ڈاکو چور جان لے گیا، کوئی دشمن، جان جانے سے بھی نیکیاں اعمال برباد نہیں ہوتے.
اور میرے محترم بھائیوں، ایک چیز ہے رب کی زمین پر، ایک شے ہے اللہ کی زمین پر جس کے لٹ جانے سے بندے کی نمازیں، بندے کے روزے، بندے کے حج عمرے، صدقات و خیرات، کلمہ پڑھنا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، تبلیغ کرنا، جمعے پڑھنا، پڑھانا، ہر شے وہ راکھ کی طرح بھسم ہو کر سب کچھ ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، ایک ذرے کے برابر نیکی باقی نہیں رہتی اگر انسان کے پاس سے یہ چیز لٹ جائے کہ وہ اللہ کے سوا عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا شروع کر دے، عبادت صرف اللہ کی نہ رہے اس کے پاس، اللہ کی عبادت میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنا دے تو ساری زندگی کی ساری نیکیاں رائگاں اور برباد ہیں، اللہ کے ہاں کسی نیکی کا ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی مول نہیں پڑے گا۔ یہ بات میری نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں لکھی ہے۔ 87 نمبر آیت سورہ الانعام کی اٹھا کے دیکھ لینا، اس سے پیچھے والی آیتیں 84 85 86 87 ساری آیتیں پڑھ لینا۔ رب العالمین نے 18 ہستیوں کا نام ذکر کیا ہے ان آیتوں میں، 18 ہستیوں کا، 18 شخصیتوں کا۔ وہ عام ہستیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والی، بزرگی اور مقام والی ہستیاں ہیں جن کو ہم اللہ کے نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ نے 18 پیغمبروں کا، نبیوں کا، رسولوں کا نام لے کر کہا، نام ذکر کیے ہوئے ہیں، سب کے 18 نام گن لینا وہاں پر۔ کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حاملین قرآن، امت محمد کے لوگوں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ تمہارے لیے سبق ہے، تمہارے رب کی طرف سے پیغام ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے تمہارے رب کی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے پیغمبر 18 جن کا میں نے نام لیا ہے، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے پیارے اور محبوب نبی ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان کے عقیدے میں، ان کی توحید میں خلل، ان کی عبادت میں خلل آ جائے، یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جتنے عمل انہوں نے زندگی میں کیے سب کے سب ضائع، رائے گاں اور برباد ہو جائیں گے۔ کن کے؟ کن کے میرے بھائیوں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 نبیوں کے نام لے کر اللہ نے کہا۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اللہ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے، شرک کی آمیزش ہو جائے، عبادت صرف اللہ کی نہ رہے انبیاء سے، تو ان کی ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائیں۔ اگر مجھ سے شرک ہو جائے، آپ سے ہو جائے، تو ہماری نمازیں، ہمارے جمعے، ہمارے حج عمرے، ہماری تبلیغ، مسجد، مدرسہ، جہاد، یہ کام آئے گی ہمارے؟ نبیوں کے مقابلے میں چیز میں اور آپ کیا ہے، حیثیت کیا ہے ہماری؟ عبادت صرف اللہ کی کوئی معمولی سا مسئلہ ہے، کوئی صرف ایک جملہ ہے پڑھنے پڑھانے والا، سننے سنانے والا، بس کبھی اس پر غور ہی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ چلو یہ تو ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر غور کرو، سورہ زمر ہے، سورہ زمر، سورہ زمر کی 65 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام اور رسولوں کے سردار، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف بھی، آپ کے رب کی طرف سے وحی کر دی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ،
اور آپ سے جو پہلے رسول دنیا میں بھیجے ان کی طرف بھی وحی کی گئی تھی. کیا وحی کی گئی آپ کی طرف؟ لئن اشرکتا، البتہ اگر آپ نے بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش ہو گئی، لا یحبطن عملوں کا لام بھی حرف تاکید ہے اور نون سکیلا یہ بھی حرف تاکید ہے. دو تاکید کے دو ادات اللہ نے ذکر کیے. لا یحبطن ضرور بالضرور، اس کا معنی ہے ضرور بالضرور اللہ آپ کے عمل ضائع اور برباد کر دے گا. ولا تکونن، یہاں پھر وہ دونوں عادات ہیں تاکید کے، ضرور بھی ضرور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. کون مخاطب ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے سردار، سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والے، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب نبی وہ مخاطب ہیں. اللہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اگر عبادت صرف اللہ کی نہ رہی، آپ کی طرف سے بھی اللہ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی، لا یحبطن عملوں کا، تو سارے عمل آپ کے ضائع ہوں گے، آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. نہ کوئی آپ کے عمل کو بچا سکے گا اور نہ کوئی آپ کو خسارہ پانے والوں میں شامل ہونے سے بچا سکے گا. میرے بھائیوں، میں اور آپ کیا ہیں؟ یہ تو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو مخاطب کر کے یہ سنا رہے. یہ قرآن کے لفظ ہیں، کوئی میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں. 65 نمبر آیت کا حوالہ دیا سورہ زمر کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں، عبداللہ بن جدعان مر گیا. مکے کا بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا. ہر سال حاجیوں کو مفت ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا. کئی 100 لوگوں کو مفت سوٹ دے کر ان کے علاقوں میں بھیجا کرتا تھا. بہت بڑا سیٹھ تھا مکے کا. اور یہ حاجیوں کو مفت ستو گھول گھول کر پلانا یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے. میرے بھائیوں، کوئی معمولی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے یہ. آج تو سعودی حکومت نے پانی کا وافر بندوبست کر دیا ہے، ہر جگہ پر سہولت پیدا کر دی ہے، ہر جگہ پر پانی میسر ہے، دقت نہیں پیش آتی پانی کے لیے. اس وقت دور دور تک پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں صرف پانی نہیں، میٹھا پانی ستو گھول کر پلا رہا ہے. کتنی بڑی نیکی ہے؟ ایک حدیث سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی بڑی نیکی ہے. حدیث ہے صحیح بخاری کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت، فاحشہ عورت، بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جس کی پیاس سے جان نکل رہی ہے اور وہ کسی گیلی جگہ کو اپنی زبان سے چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس فاحشہ عورت کو اس کتے پر ترس آ گیا. اس نے قریب کنواں تھا، بڑی مشقت کر کے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فشکر اللہ لہا فغفر لہا، اللہ نے اس فاحشہ بدکار عورت کے اس عمل کی اتنی قدر کی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے، بخش دیا اس عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے پر. اور یہ عبداللہ بن جدعان مکے میں کتوں کو نہیں، قسم اللہ کی انسانوں کو پانی پلاتا ہے. اور انسان بھی عام انسان نہیں، اللہ کے گھر میں آنے والے
پلاتا، میٹھے ستو پلاتا ہے، ہر سال پلاتا ہے. چھوٹی نیکی نہیں ہے یہ. مر گیا یہ شخص. میری اور آپ کی ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان بڑی نیکی کے بڑے بڑے کام کرتا تھا، مر گیا ہے، حل ینفعہ ذالک، حل ینفعہ ذالک، کیا مرنے کے بعد اس کو یہ بڑے بڑے نیکی کے کام فائدہ دیں گے؟ اس کو ان نیکی کے کاموں کا نفع ملے گا؟ ناطق وحی الصادق المصدوق، اللہ کی مخلوق میں جن سے سچی زبان والا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، اس ناطق وحی نے کہا لا عائشہ، اس کو کوئی نفع نہیں ملے گا اتنی بڑی نیکیوں کا وہ جو زندگی میں کرتا رہا. کیوں؟ لأنہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، لأنہ لم یقل یوما من الدہر لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی نہیں خالص، اللہ کی عبادت میں شرک کرتا تھا. اس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہی نہیں. سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر اللہ کی عبادت میں معمولی سی شرک کی ملاوٹ ہو گئی، امیزش ہو گئی، شرک شامل ہو گیا، تو نبیوں کو اللہ معاف نہیں کرتا. میں اور آپ کیا چیزیں؟ ہماری نیکیاں کیسے کام آئیں گی؟ کیسے فائدہ دیں گی؟ ہمیں کیسے نجات دلائیں گی؟ اتنا بڑا مسئلہ، ساری نیکیاں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرانے سے ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے. اور ہمیں، میرے بھائیوں، میں یہ دکھ سے کہتا ہوں، مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اللہ کی عبادت میں کیسے شرک ہوتا ہے. یہ بھی نہیں سیکھا آج تک مسلمانوں نے، کوشش بھی نہیں کی سیکھنے کی، ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی. شرک کا سیلاب ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، شرک کا سیلاب ہے. معمولی سا سیلاب نہیں، پوری کی پوری بستیوں کو، پورے کے پورے خاندانوں کو وہ بہائے لے جا رہا ہے شرک کی دلدل میں. اور ایسا سیلاب ہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اگر وہ زندہ ہو کر آج آ جائیں، وہ بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں، قسم اللہ کی، اس شرک کو دیکھ کر جو امت مسلمہ کے اندر چل رہا ہے. وہ کہیں ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھی. وجہ کیا ہے؟ ہمیں علم نہیں ہے. صحیح بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، وجہ صرف یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت میں شرک کیسے ہوتا ہے. ہم جانتے نہیں اس کو، ہم نے سیکھا ہی نہیں. یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عوام الناس کو نہیں پتا ہمیں کہ عبادت کے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا معنی مفہوم مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر پتا ہوتا تو یہ سیلاب جو شرک کا بہ رہا ہے کبھی بھی یہ ہمارے معاشرے میں نہ بہ سکتا. یہ لا علمی کے نتیجے میں بہ رہا ہے. دیکھ لیں، میں نے کہا تھا اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے حقوق، چار چیزیں میں نے ذکر کی تھی. نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک. نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک. نہ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک، نہ اللہ کے حقوق میں کوئی شریک. اگر میں نے یا آپ نے یا کسی شخص نے دنیا کے کلمہ پڑھتا ہو، مومن کہلاتا ہو، مسلمان کہلاتا ہو، جمعہ پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، حج کرتا ہو، مسجد چلاتا، مدرسہ چلاتا ہو، اگر کسی شخص نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرا دیا، یا اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرا دیا، یا اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، یا اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی. پھر
اللہ کے ساتھ پھر اس کی بھی عبادت ہو جائے گی، کیونکہ جس کو ہم نے اللہ کا شریک کرنا ہے وہ اللہ کا حصے دار بن گیا، وہ اللہ بن گیا ہے، وہ اللہ بن گیا ہے۔ میں اس کو اللہ نہ بھی کہوں، دلیل دوں گا انشاءاللہ، یہ قسم ہے اللہ کی، میرے منہ کی بات نہیں ہے، کچی بات نہیں کروں گا، نہ دلیل کے بغیر کہوں گا، دلیل دوں گا اس کی، وہ اللہ بن گیا آٹومیٹک۔ جس کو اللہ کی ذات میں شریک کیا وہ بھی اللہ بن گیا، جس کو اللہ کی صفات میں شریک کیا وہ بھی اللہ بن گیا، جس کو اللہ کے اختیارات میں شریک کیا اس کو بھی میں نے اللہ بنا دیا، جس کو اللہ کے حقوق میں شریک کر دیا اس کو بھی میں نے اللہ قرار دے دیا۔ جب اللہ کے ساتھ میں نے دوسروں کو بھی اللہ بنا لیا تو عبادت صرف اللہ کی رہے گی، اللہ تو کئی ہو گئے۔ اللہ کی عبادت کی، اللہ کی ذات میں شرک کی مثالیں میں نے پچھلے جمعے دی ہیں آپ کو، کہ کہنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ بیٹا، باپ، روح القدس، تین چیزوں کا مجموعہ اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ یہ کہنا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو اللہ تھا وہی مسیح ابن مریم کی شکل میں آ گیا دنیا میں، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ یہ کہنا کہ فلانا اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا جز ہے، قسم ہے اللہ کی یہ رب کی ذات میں شرک ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان ساری چیزوں کی نفی کی۔ یہ جو ہندو ہیں، ہندو، انہوں نے کروڑوں معبود بنا رکھے ہیں، کروڑوں خدا ہیں ان کے، کروڑوں خدا، ایک خدا نہیں کروڑوں خدا ہیں ان کے۔ اللہ نے ان سارے، اور کئی لوگ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، کئی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر اتر آتا ہے، کئی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بندہ عبادت کر کر کے بعض اوقات ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے اللہ اور وہ ایک ہی ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ قسم ہے اللہ کی ذات میں شرک ہے، اور یہ سارا کچھ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، جو مشرکین مکہ میں تھا، جو یہودیوں میں تھا، جو عیسائیوں میں تھا، جو ہندوؤں میں ہے، جو دوسرے باطل مشرک فرقوں کے اندر موجود ہے، وہ سارا کچھ مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح کافر قوموں کے اندر موجود تھا، آج موجود ہے مسلمانوں میں۔ موجود ہونے کی وجہ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، جانتے ہوتے تو کبھی اس چیز کا ارتکاب نہ کرتے، کبھی اس کو اختیار نہ کرتے۔ اللہ نے ان سب کی نفی کی۔ قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر میں کروڑوں کو اللہ مانوں تو اللہ ایک رہے گا؟ میں ہر چیز کو اللہ مان لوں تو اللہ ایک رہے گا؟ میں یہ کہوں کہ فلانا عبادت کرتا کرتا وہ بھی اللہ کے اندر شامل ہو گیا، اللہ کے اندر مدغم ہو گیا، اللہ ہی بن گیا، اللہ ایک رہے گا؟ میں تو قرآن کی اس آیت کی نفی کر دی۔ جب میں کہوں گا فلانا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے نور سے نکلا ہے، اللہ کے نور سے نکالا ہوا جز ہے اللہ کے نور کا، تو یہ اللہ اکبر، اللہ کی ذات میں شرک ہوگا۔ میں نے اس کو اللہ بنا دیا، اللہ کا جز بنا کر اللہ بنا دیا اس کو۔ اور اللہ کی صفات میں شرک کی بھی ایک مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی تھی کہ اللہ کی صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے۔ زمینوں آسمانوں میں ہر چیز کو ازل سے لے کر ابد تک جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے بس۔ ازل سے جو کچھ ہوا ہے، جو ابد تک ہوگا، جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا،
ہر شے کو جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خصوصیت ہے. اور ہم نے کیا کیا مسلمانوں نے؟ پتہ نہیں ہے ہمیں. اخباروں میں یہ سنڈے میگزین کے اندر ایک کالم چھپتا ہے، آپ کا یہ رواں ہفتہ کیسے گزرے گا. اس کو ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں، مسلمان پڑھتے ہیں. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہمیشہ سے چھپ رہا ہے، صدیوں سے چھپتا آ رہا ہے. یہ جب سے اخبار چل رہے ہیں، یہ دسیوں سالوں سے، اس وقت سے یہ بھی چھپتا آ رہا ہے. کوئی اخبار والا اس کو بغیر ڈیمانڈ کے چھاپتا، بغیر ڈیمانڈ کے نہیں چھاپتا. جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی اخباروں میں چھپتی ہے چیز. مسلمان پڑھتے ہیں اس کو. بھئی یہ ہفتہ کیسے گزرے گا میرا یا آپ کا یا کسی انسان کا. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. جو اللہ نہیں ہے اس کو نہیں پتا، وہ نہیں جان سکتا کہ یہ ہفتہ فلانے کا کیسا گزرے گا. ہفتہ تو دور کی بات ہے، اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے علم والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچی شادی میں شریک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک خاندان کی بچی کی شادی ہے، اس شادی میں شریک ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. بچیاں ترانہ پڑھ رہی ہیں، اپنے وہ بزرگوں کی بہادری پر شعر بنائے ہوئے ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں. اللہ کے نبی سن رہے ہیں. ایک بچی نے پڑھتے پڑھتے یہ لفظ بول دیے بیچ میں، وفینا نبی یعلم ما فی غد. ہم میں ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے. محمد الرسول اللہ امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین تاجدار مدینہ، جو ان معصوم بچیوں کی زبان سے شعر سن رہے تھے، خاموشی سے سنتے جا رہے تھے. جب ان معصوم بچیوں نے یہ لفظ بولا، اللہ کے نبی خاموش نہیں رہ سکے، فوراً بولے لا تقولی ہاکذا. او بچیوں یہ والے لفظ نہ کہو، لا تقولی ہاکذا، یہ مت کہو. فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ. کیونکہ کل کیا ہوگا یہ آسمانوں والے رب کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے. کل کیا ہوگا؟ ہو سکتا تھا نا ہم بھی درگزر کر جاتے ہیں کہ بچہ ہے، اس کو بیچارے بچے کو پتا نہیں ہے، چلو اس نے غلط بات کہہ دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ جو ہے پتا جو نہیں ہے بچے کو. اللہ کے نبی بھی درگزر کر جاتے، پیارے پیغمبر نے درگزر نہیں کیا. کیوں؟ مسئلہ ایمان کا تھا، مسئلہ توحید کا تھا، مسئلہ صرف اللہ کی عبادت کا تھا. اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہرانے سے بچانے کا مسئلہ تھا. یہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کا، سارے نبیوں کی بعثت کا سب سے بڑا بنیادی نقطہ تھا. اس لیے محمد الرسول اللہ خاموش نہیں رہے. اس بچی کو کہنے لگے کولی ماں کو دے تو کولی نہ، جو پہلے کہتی تھی وہی کہ ولا تقولی ہاکذا. یہ والا جملہ نہ کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہوگا، کیونکہ جو کل کو جاننے والا ہے وہ صرف اللہ ہے. فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ. کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ کا کام ہے، میں اللہ نہیں ہوں. میں تو اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں. اور ہمارے ہاں وہ بتاتے ہیں ہفتہ کیسے گزرے گا، اور میں جناب اس پر یقین کر لیتا ہوں. پورے ہفتے کا یہ ایسا ہفتہ گزرے گا میرا. میں نے اس کالم لکھنے والے کو کیا اللہ بنا دیا کہ نہیں بنایا؟ عبادت صرف اللہ کی کہاں رہ گئی؟ کہاں رہ گئی عبادت صرف اللہ کی؟ عبادت صرف اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی تو میں نے دھجیاں اڑا دی. کیوں کیا یہ؟ اس لیے کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ بھی شرک ہے. میں جانتا ہی نہیں ہوں اس کو، میں نے سیکھا ہی نہیں، میں نے اس کو سیکھنے کی کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. کوئی چیز گم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں لوگ بیویاں خاص طور پر کہتی ہیں وہ فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ لوٹا گھمائے گا تو پتا چل جائے گا آپ کی گمشدہ چیز کہاں ہے. ہم اس سے گمشدہ چیز کا پتہ کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ یہ گمشدہ چیز کہاں ہے. اس سے پوچھتے ہیں اور وہ بتاتا ہے، ہمیں یقین آ جاتا ہے. ہم نے تو اس کو اللہ بنا دیا، یہ اللہ بن گیا. یہ عبادت قسم اللہ کی صفت میں اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا اس کو.
اور یہی کیفیت وہ جو استخارہ کروایا جاتا ہے ٹی وی پر، یہی کیفیت وہاں تھی. اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا، اس نے بتا دیا، سننے والوں نے مان لیا. وہ استخارہ کے نام پر یہ پروگرام چلانے والے کو ہم نے کیا بنا دیا؟ اللہ کی صفت میں شریک کر کے رب بنا دیا. اللہ بن گیا وہ. میں کروڑ کہوں گا، اللہ اس کو نہیں مانتا. قسم ہے اللہ کی، میں کروڑ کہتا رہوں، میری بات جھوٹ ہے. جب میں نے اس کو یہ صفت کا حامل مان لیا، اس کی بات پر، غیب کی بات پر میں نے یقین کر لیا، وہ آٹومیٹک اللہ بن گیا. میں مانوں چاہے نہ مانوں، اللہ ہے. اب اللہ اکیلا رہا ہی نہیں. عبادت صرف اللہ کی کہاں گئی؟ تو عزیز بھائیوں، اور بھی انشاءاللہ اللہ کے اختیارات میں شرک کیسے ہوتا ہے، اللہ کے حقوق میں شرک کیسے ہوتا ہے، وضاحت کروں گا اس کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سچا سچا صاف سیدھا اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.